اللہ کو کوئی بندہ نا مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم نے نبی پاک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہو گیا. یہ سمجھ لے, اللہ مجبور ہے. ایک مجبور ہوتا ہے, ایک پیار ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں میں اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا, اے اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے. اللہ نے فرمایا حبیب نہیں آئے گا. اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں, گناہ کرے تو مسخ نہ ہو, حبیب نہیں بدلیں گے. حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ. توجہ کرنا جملوں پہ, اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا حبیب یہ نہیں قبول کرنی دعا. اللہ بے نیاز ہے نا, چاہے قبول کرے اور چاہے. توجہ کرو, غور کرو بات پہ. اللہ چاہے تو قبول کرے, چاہے تو. اے اللہ میری امت لڑے نہ, تو یہ نہیں فرمایا حبیب قبول نہیں کرتا. کہ محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ ہی نہ. اے حبیب تو دعا مانگ, تو مانگے میں قبول نہ کروں, یہ ہو نہیں سکتا. اس طرح کر یہ دعا مجھ سے. نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ, اے مولا تو مہربانی فرما, اے اللہ کرم فرما, منافقین کو بھی بخش دے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا, اے محبوب یہ والی دعا, یہ دعا ہی نہ مانگ. یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا, لیکن اگر اللہ پیار کرے تو. حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں؟ میں حکومت کر رہا ہوں, لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں, میرے تقوی کی باتیں سنا رہے ہیں, کوئی غلطی؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل غلطی ہے عمر, تمہارے اندر بڑی شدید ہے, مجھے بڑی ناپسند ہے, اور شدید قسم کی غلطی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. حضرت عمر فرمانے لگے بولو. عرض کی مدی کیا پورے 22 لاکھ مربع میل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں. تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آتا ہے تو سالن کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے, یہ غلطی نہیں؟ تمہاری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل 24 لاکھ مربع میل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے ہیں. عرض کی نہیں. تو فرمانے لگے حضرت سلمان فارسی عمر پھر تو 2 سالن کھاتا ہے ایک وقت میں, اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تو جناب عمر فاروق رو پڑے. یہ بالکل جائز تھا. اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. آپ کے پاس جائز پہلے 6 سالن کھائیں, میں کون منع کرنے والا, پر وہ عمر تھے نا, عمر کا منصب اور ہے. حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے, کہنے لگے تو میرا سنگی ہے, میرے لیے دعا کر, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں گا. اپنی خواہشات کو اتنا اصول پسندی کا نام نہیں, دور دور تک نام نہیں اصول پسندی کا. حضرت سیدنا بہلول دانا, بندہ سادہ تھا تو نام اس کا دانا تھا. آپ بیٹھے تھے تو ہارون رشید کا لشکر آنے لگا تو وہ ایک بندہ دوڑا آیا, کہنے لگا بابا رستے سے اٹھ جا, ہارون رشید آ رہا ہے. تو آپ فرمانے لگے تو غلام ہے نا, تو نے ڈیوٹی کر دی ہے نا, اطلاع دے دیا, میری مرضی اٹھوں چاہے نہ اٹھوں, تیری ڈیوٹی پوری ہوگی تو جا, تیرا کام ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں, تو ناراض ہوگا, تو اٹھ جا. تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے, اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا, بے شک میں کوئی ڈرتا نہیں اس سے. ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے. تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا, کہنے لگا پتہ کر لیتے. جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا, غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا, تو اپنے نفس کا غلام نہیں, تو نفسانی خواہشات کا بتا, تو غلام نہیں. تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھ نہیں لیتا, تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا؟ بادشاہ چپ کر گیا. فرمانے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے, اور میری مرضی پہ چلتا ہے, تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دانا سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا ہے کہ آپ سے نہ ملوں, پر آ ہی جاتا ہوں, پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی, کامیابیاں آپ کو ہی ملتی. دوست تھوڑا نہ کہیں رکیں, کوئی ایک آدھ خواہش, کوئی ایک آدھ پروگرام
ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی، بڑی لمبی چوڑی۔ خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں، سارا کچھ خواہشات کے ساتھ۔ سیاسی شادیاں، وہاں شادی کریں گے تو اتنا مال آئے گا، اتنا کچھ جائے گا، خواہشات کے ساتھ۔ رشتہ داری خواہشات، غریب رشتہ دار سے دوستی نہیں، خواہش نہیں پوری کر سکتا امیر سے۔ ہر شے خواہشات کے لیبل کے اندر بندھی ہوئی۔ آپ دیکھ لیں سارے معاملات کو ہم نے اپنی نفسانی خواہش کے اندر رکھ دیا ہے۔ میری مرضی کے مطابق دنیا چلے تو ساری اچھی ہے، اور میری مرضی نہ سنے تو بندہ ایک بھی اچھا نہیں ہے۔ اپنی خواہشات کے چنگل میں ہم نے غلامی اختیار کر لی صبح سے شام تک۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی، میں کھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے اور میں دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ یہ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہے۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی۔ تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے۔ فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دے آ، تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا، کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا۔ میں تجھے سچ بتاؤں، مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے، راہ خدا میں دے۔ میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں۔